السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی شاندار دورانی ہے۔ میں ایک یورولوجسٹ یعنی کہ گردے مثانی کا اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے مردوں میں بڑھے ہوئے غدود یعنی کہ پروسٹیٹ۔ پروسٹیٹ نیچرلی ہر مرد کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پیدائشی طور پہ ان کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ 50 سال تک سمٹمز کاز نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یوزلی کوئی مسئلہ نہیں کرتے۔ 50 سال کی عمر کے بعد ہارمونل چینجز کی وجہ سے پروسٹیٹ میں آہستہ آہستہ ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو مختلف قسم کی سمٹمز فیل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کو مختلف 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری یا ان میں سے کچھ علامات مریض کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں فریکوینسی یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنا، ارجنسی یعنی کہ پیشاب میں اچانک اتنی تیزی پیدا ہو جانا کہ سم ٹائمز قطرے بھی نکل جاتے ہیں، نوکچوریا یعنی کہ رات کو پیشاب کے لیے نیند کا بیدار ہو جانا، کے بعد پور سٹریم پیشاب کی دھار میں کمی، انٹرمیٹنسی پیشاب کی دھار میں وقفہ آنا، سٹریننگ یعنی کہ زور لگانا، اور سینس آف انکمپلیٹ ایویکویشن یعنی کہ مکمل پیشاب خارج نہ ہونے کا احساس ہونا۔ یہ کچھ علامات شامل ہیں۔ ایسی کچھ علامات اگر مریض کو آنا شروع ہو جائیں تو اسے فوری طور پہ اپنے یورولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ علاج بالکل سمپل ہے۔ شروع میں اگر آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ، غدود کا الٹرا ساؤنڈ اور ساتھ میں پیشاب کا ایک ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے الٹرا ساؤنڈالوجسٹ یعنی کہ ریڈیولوجسٹ کے پاس ایک الٹرا ساؤنڈ KUB کروا لیں اور ساتھ میں یورین کا ایک ٹیسٹ کروا کے اپنے یورولوجسٹ سے ملیں اور وہ آپ کو فردر ٹریٹمنٹ بتائے گا۔ انیشیلی یعنی کہ شروع میں ہم لوگ ایک کیپسول یا دوائی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر چیزیں بہتر نہ ہو رہی ہوں اور کچھ علامات جیسے کہ دوائی کا اثر نہ ہونا، پیشاب میں سٹون بن جانا، گردے کا فنکشن ڈسٹرب ہو جانا یا رات کو پیشاب خود بخود خارج آنا شروع ہو جائیں تو الٹیمیٹلی ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ فاروق ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن برانچ میں میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔